رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں۔ اور میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتی، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس حساب سے ان تینوں حرفوں پر 30 نیکیاں ملے گی۔ الحمدللہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی ذات پاک نے ہمیں قرآن جیسی نعمت اور دولت سے نوازا، جس کے پڑھنے سے نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ قرآن ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے پروردگار سے جس وقت بھی گفتگو کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے، یعنی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کا پڑھنا گویا اپنے رب سے بات چیت کرنا ہے۔ لوگوں میں زیادہ مالدار وہ ہے جو قرآن کے اٹھانے والا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے۔ خدا را قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک سے دلچسپی رکھیں، قرآن پاک سے اتنی محبت کریں کہ یہ سورت ملک روز قیامت اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے کہ اس نے مجھ کو پڑھا تو اللہ پاک تو اس کو بخش دو۔ سبحان اللہ۔ اس پوری کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو آئیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ تو تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو اس کتاب سے جڑ جاؤ اور اپنے دلوں کو قرآن پاک سے منور کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی تنہائی میں قرآن پاک پڑھا کرو اور رویا کرو اور اس کتاب سے جڑ جاؤ، کیونکہ یہ کتاب آپ کو دنیا اور آخرت کی ضمانت دیتی ہے۔ قرآن پاک ہر شخص کی ضرورت کا کفیل ہے۔ ایک ان پڑھ بندہ جب قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے تو جھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہر طبقہ زندگی کو روشنی دیتی ہے۔ کچھ نہ ہو سکے تو سارے دن میں ایک مرتبہ قرآن پاک کو دیکھ کر چوم کر سینے سے لگایا کرو، اس میں بڑا لطف آئے گا۔ اس سے محبت کر کے تو دیکھو، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ایک ایک حرف کی تشریح میرے مدینے والے نے کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جو نماز قرآن کا بہت پابند تھا تو اکثر ملاقات ہوتی، تو جب بھی بات کرنا چاہتا تو موقع ہی نہ ملتا کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہوتا، کیونکہ وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت اور نماز پڑھتا رہتا۔ بارہا موقع ڈھونڈا اور ڈھونڈنا چاہا مگر موقع نہیں ملا۔ پھر میں حج پر گیا تو اتفاق سے وہ نوجوان بھی ادھر ملا اور میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے بات کرنا چاہی تو اس نے کہا کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم تھوڑا وقت عبادت میں گزار کر پھر بات کرتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں گیا تو اس نے قرآن پاک بند کر کے کہا کہ آج تو میں بھی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ درم لے لو، آج شام میں نے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے، تم میری تدفین کے انتظامات کر دینا۔ تو واقعی شام کو اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کی تدفین کا انتظام کیا اور کچھ سالوں بعد میرا پھر اسی جگہ جانا ہوا جہاں اس کی قبر تھی۔ وہ شخص اکثر دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ قبر میں بھی مجھے قرآن اور نماز نصیب کرنا۔ تو جب میں اس کی قبر کے پاس پہنچا تو دیکھا اس قبر کی دیوار گری اور وہ بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہو، آمین۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بہت دفعہ آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو۔ وہ چلا گیا اور پھر نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے اور دوبارہ نہ ملنے کی وجہ پوچھی
تو اس نے جواب میں عرض کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ چیز پا لی ہے جس نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید میں ایسی آیت مل گئی جس کی برکت سے میری نظر مخلوق سے ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو گیا۔ تمہارے پاس دنیا کی ضرورت سے لے کر آتا تھا، اب آ کر کیا کروں؟ حدیث شریف میں ہے تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا۔ حدیث شریف میں ہے جس نے قرآن پڑھایا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ جن کی روشنی سورج کی اس وقت کی روشنی سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی جب وہ تمہارے گھروں میں روشن ہوتا ہے۔ پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس نے اس پر عمل کیا؟ حدیث شریف میں ہے جس نے قرآن کریم پڑھا پھر اسے یہ خیال آیا کہ جو نعمت اس کو عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اس سے بڑی نعمت دی گئی ہے، تو یقیناً اس نے اس چیز کو حقیر جانا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اور اس چیز کو بڑا سمجھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کم درجے کا بنایا۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی تیزی دکھانے والے سے تیزی اور سختی کے ساتھ پیش آئے، بلکہ قرآن کے احترام اور اعزاز کے پیش نظر اس کو معاف کرے اور درگزر کرے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کو آسمان، زمین اور ان میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس نے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سنائی اور سکھائی تو اس کا وہ مالک بن گیا۔ اس طالب علم کے لیے مناسب نہیں کہ موقع پر اس کی مدد نہ کرے اور نہ یہ کہ اس پر کسی اور کو ترجیح دے۔ اگر کسی طالب علم نے ایسا کیا تو اس نے اسلام کے حلقوں میں سے ایک حلقے کو توڑ دیا۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بڑے احترامانہ انداز میں قرآن کا احترام کیا تو قرآن بھی اس پر شفقت کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص نے قرآن کریم پڑھا، اس کی تفسیر اور معنی سمجھے اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنا بڑا سخت گناہ ہے، مگر جاہل بے عمل کو یہ سوچ کر خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس لیے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسے جاہل کو دگنا گناہ ہے، ایک قرآن کریم نہ سیکھنے کا، دوسرا اس پر عمل نہ کرنے کا۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص ساری رات قرآن پڑھتا ہے، پھر جب وہ صبح قریب ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کا پڑھنا ان قریب اس کو روک دے گا، یعنی قرآن کی تلاوت کی برکت سے یہ حرکت چھوٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، میرے قرآن پاک کی برکات اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔